بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا اپنے کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا اپنے کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری ادا کر دے کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے
نعبد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ایک بار حضرت کی مجلس میں، حضرت کے دربار میں ایک قضیہ پیش ہوا۔ دو عورتیں حضرت کے دربار میں آئیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے دعویٰ کیا۔ ان کی گود میں ایک بچہ تھا، عورتیں دو تھیں اور بچہ ایک تھا، اور ان دونوں عورتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ایک عورت کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، اور دوسری عورت کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان عورتوں سے دعوے کی تفصیل پوچھی، رودات پوچھی، تو وہ کہنے لگی کہ جی ہم سفر میں جا رہی تھی، ہمارے اپنے اپنے بچے ہمارے پاس تھے، اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے جھپٹا مارا اور ایک بچے کو لے گیا۔ اب جو بچہ باقی بچا اس پہ ان دونوں عورتوں کا دعویٰ تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ کہتی تھی میرا بچہ ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب تفصیل سنی تو کوئی بھی اپنے دعوے سے دستبردار ہونے پہ راضی نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ایسا کرو، اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ جب دعوے سے کوئی دستبردار نہیں ہوتا، گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ایک عورت کو دے دو اور دوسرا حصہ دوسری عورت کو دے دو۔ تو ایک عورت تو یہ فیصلہ سن کے کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن دوسری عورت کہنے لگی کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ پورا بچہ اس کو دے دو، یہ جو بچہ ہے یہ اس عورت کو دے دو، یہ کم از کم زندہ رہے گا، یہ بھلے اس کے پاس رہے، یہ زندہ رہے گا تو میں اس کو دیکھتی رہوں گی، میری آنکھوں کو، میرے دل کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ اس عورت کا ہے، یہ اس کی ماں ہے۔ یہ جو عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ اس کو دے دو، یہ اس کی ماں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں محبت رکھی۔ اللہ رب العزت نے جب محبت کی مثال دی تو کسی محبت کی مثال نہیں دی، ماں کی محبت کی مثال دی کہ میں ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے ماں کی محبت کی مثال دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی۔ ایک انصاری عورت آئی تو وہ در نبوت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، تو جب کوئی ملنے آتا تھا تو اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے، تحفہ۔ تو بی بی عائشہ نے 3 کھجوریں، 2 وہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ 2 اس کی بچیاں تھیں، تو 3 افراد تھے، تو بی بی عائشہ نے 3 کھجوریں ان کو تحفے کے لیے دی۔ تو اس عورت نے ایک کھجور جو ہے وہ ایک بچی کو دے دی، اور دوسری کھجور جو ہے وہ دوسری بچی کو دے دی۔ تو ان بچیوں نے ان کھجوروں کو کھا لیا۔ تو جو اس عورت کا حصہ تھا، جو ماں کا حصہ تھا، اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں توڑا اور آدھا حصہ ایک کو دے دیا اور آدھا حصہ ایک کو دے دیا۔ تو انہوں نے وہ حصہ بھی کھا لیا۔
اور وہ جب عورت چلی گئی تو بی بی عائشہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ماں نے اپنی محبت میں اپنا حصہ بھی ان بچوں کے حوالے کر دیا. یہ ماں کی محبت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں محلے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اندر ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو مار پیٹ کر رہی ہے اور ساتھ اس سے کہہ رہی کہ تو نالائق ہے، تو گستاخ ہے، تو نافرمان ہے، تو نے تو میری عزت مٹی میں ملا دی، اب تو میرے گھر سے نکل جا. اور پیٹ بھی رہی ہے اس کو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں رک گیا کہ اب دیکھو کیا معاملہ کیا ہوتا ہے. تو اس عورت نے اس بچے کو، اس لڑکے کو گھر سے باہر نکالا اور دروازے کی چٹخنی لگا دی، بند کر دیا دروازہ. وہ بچہ کچھ دیر تو وہاں دروازے پہ روتا رہا اور پھر ایک طرف چل دیا. حضرت بھی پیچھے پیچھے چل دی ہے. کچھ دور جا کے وہ بچہ بیٹھ گیا تو یہ ان کو دیکھتے رہے. کافی دیر وہ بیٹھا رہا، پھر پلٹا اور پھر واپس آ گیا اور دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. اور بیٹھے بیٹھے دروازے پہ اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا. اتنے میں اس کی ماں نے کسی کام سے دروازے کو کھولا تو دیکھا جی بچہ جو ہے، لڑکا جو ہے وہ دہلیز پہ سو رہا ہے. تو ماں نے اس کو اٹھایا، تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اس نے کہا تم تو یہاں سے چلے گئے تھے. اس نے کہا میں چلا تو گیا تھا، میں کافی دور گیا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن مجھے ماں کی محبت نہیں ملے گی، تو اس لیے میں واپس آ گیا. اور اس در پہ میں سر رکھ کر لیٹ اس لیے گیا کہ اس در کے علاوہ تو میرا کوئی در ہے ہی نہیں. جب ماں نے دیکھا کہ جی بچے نے مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیا تو ماں نے کہا جا، میں نے تیری ساری غلطیاں معاف کی، تو اندر آ جا. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر یاد آیا کہ اللہ رب العزت ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. جب بندہ سارے دروں سے گھوم کے اللہ رب العزت کے در پہ اس امید کے ساتھ آ جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ آتا ہے، اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ بس یہی میرا در ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی در نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی دروازے کو کھول دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جہانوں کے لیے رحمت، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے رحمت. صحابہ اکرام کی مجلس میں تھے، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ایک موقع دیا کہ وہ جو دعا کریں گے وہ دعا اسی طرح قبول ہو جائے گی جیسے وہ عرض کریں گے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ رسول اللہ پھر انبیاء اکرام نے دعا مانگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر نبی نے دعا مانگی، اور جیسے دعا مانگی، جس طرح کی دعا مانگی، اللہ پاک نے بائینہ اسی طرح اس دعا کو قبول فرمایا. تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ موقع دیا ہوگا؟ فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے بھی یہ موقع دیا کہ مجھ سے بھی یہ کہا، فرمایا گیا کہ آپ بھی دعا مانگیں، آپ جیسا دعا مانگیں گے ویسے کہ ویسے قبول ہوگی. تو صحابی کو اشتیاق ہوا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا مانگا؟ پھر آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا کہ میں نے اس دعا کو دنیا میں نہیں مانگا، قیامت کے دن جب میری امت جہنم کے اندر جا رہی ہوگی اس وقت میں اس دعا کو مانگوں گا، یا اللہ میری امت کو جنت کے اندر دے.
ایسی محبت کرنے والی. جب حشر کا میدان ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہنم کو نزدیک لے آیا جائے گا حشر کے میدان میں، اور جہنم ایسے ابلے گی جیسے دودھ ابلتا ہے. دودھ ابلتا ہے نا، جوش مارتا ہے، ایسے جہنم ابلے گی. اور جب وہ ابلے گی تو اس سے انگارے چنگاریاں آسمان کی طرف جائیں گی. تو جتنی مخلوق جو ہے وہ وہاں موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک، وہ ہر فرد یہ ڈر رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو یہ انگارہ میرے اوپر آ کے گر جائے. بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا. پریشانی بھی معمولی نہیں ہوگی. بی بی عائشہ نے پوچھا، اے رسول اللہ آپ ہمیں وہاں پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا 4 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ان میں سے ایک مقام جو ہے وہ حشر کا مقام ہے. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا وہاں. ایسی پریشانی ہوگی، معمولی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا میں ذرا سا امتحان آ جائے، ہم دوست سے جو ہے نظر کو چرا لیتے ہیں، ایسا نہ ہو مجھ سے کچھ پوچھ لے. وہاں تو پوری زندگی کا حساب ہوگا. تو اس پریشانی کے عالم میں حضرات انبیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ پاک سے سفارش فرمائیں. آپ اللہ پاک سے سفارش فرمائیں. تو اللہ کے نبی مقام محمود پر جا کر سجدے میں گر جائیں گے اور رو کر اللہ سے دعا مانگیں گے. سجدے میں گر جائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے مانگو میرے محبوب، کیا مانگتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ مخلوق کا حساب لے لیں، تاکہ مخلوق اس آزمائش سے، اس مشکل سے نکلے. اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، حساب کے لیے کسی کو پیش کرو. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں گے ابوبکر حساب کے لیے پیش ہو جاؤ. آپ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائیں گے ابوبکر حساب کے لیے آگے چلے جاؤ. وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ میں تو بڑی عمر میں ایمان لے کر آیا، میں تو بڑی عمر میں ایمان لے کے آیا. کسی ایسے شخص کو کہہ دیں، آپ فرما دیں کہ جو بچپن سے ایمان لایا ہو اور جوانی اور بڑھاپے تک ایمان کی حالت میں رہا ہو، وہ اگر آ جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں، آپ حساب دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھیں گے اور سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے بھائی تم کیوں روتے ہو؟ تم تو میرے دوست کے رفیق تھے، تم نے تو میرے محبوب کا اتنا ساتھ دیا کہ میرے محبوب نے فرمایا ابوبکر میں نے پوری امت کے احسان کو چکا دیا، تمہارے احسان جو ہیں یہ اللہ پاک چکائیں گے. آج تو تمہارے احسانات کو چکانے کا وقت ہے. آج تمہارے احسانات کو چکانے کا وقت ہے، تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جائے گا کہ آپ حساب دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ پاک فرمائیں گے عمر تم تو میرے محبوب کی مراد ہو، تمہیں تو میرے محبوب نے مانگ کے لیا ہے، اور تم تو دنیا میں دین کی زینت تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پہلی بار مسلمانوں نے بیت اللہ کے اندر اعلانیہ نماز پڑھی. اس سے پہلے مسلمان اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے دین کو قوت دی،
اعلانیہ مسلمانوں نے پہلی بار جو نماز پڑھی بیت اللہ شریف کے اندر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے بعد پڑھی. تو اللہ پاک فرمائیں گے تم تو میرے محبوب کی مراد ہو، تم بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ. پھر حضرت عثمان کو پیش کیا جائے گا. حضرت عثمان سجدے میں سر رکھیں گے. اللہ فرمائیں گے تم سے میں کیا حساب لوں، تمہارے بارے میں تو میرے حبیب نے دعا کی تھی یا اللہ عثمان کے حساب کو آسان کر دینا، یا اللہ عثمان کے حساب کو آسان کر دینا. اور موقع کیا تھا؟ عید کا دن تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ عید کا دن ہے اور مدینے کے لوگ ملنے آئیں گے، عید فقیر بھی آئیں گے، امیر بھی آئیں گے اور گھر والے بھی ہیں، تو کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ گھر میں کچھ کھانا بن جائے. مہمان آئیں گے، غریب غربا آئیں گے، گھر والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. عائشہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. بی بی عائشہ خاموش ہو گئی. بی بی عائشہ خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے مسجد نبوی تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ کھانے کا سامان، یہ اتنا سارا سامان اور یہ ہانڈی یہ کہاں سے آیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جتنی زوجہ تھی سب کے گھروں کے اندر ایک اونٹ مع سامان کے سب کو عید کے دن ہدیہ دیا، تحفہ دیا. صرف میرے گھر نہیں بھیجا، آپ کی جتنی زوجہ ہیں سب کے گھر میں اونٹ سامان کے ساتھ بھیجا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ عثمان پہ حساب کو آسان کر دو. اللہ فرمائیں گے میں تم سے کس بات کا حساب لوں، تم بھی بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا جائے گا، آپ سجدے میں سر رکھ دیں. آپ کے بارے میں ارشاد ہوگا نبی کریم میرے محبوب جب مدینے گئے تو انہوں نے انصار کو مہاجرین کے ساتھ بھائی بنایا، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، ان کو آپس میں بھائی بنایا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا. میں تم تو میرے رسول کے میرے محبوب کے بھائی ہو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ان چار حضرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کیا جائے گا اور ان کے حساب کے بعد اللہ رب العزت کا جو جلال ہوگا وہ جمال میں بدل جائے گا. پھر امت کا حساب ہوگا، پھر باقی مخلوق کا حساب ہوگا. اور ایسا اللہ پاک کا جمال میں جلال جو ہے وہ جمال میں بدل جائے گا. ایسی اللہ پاک کی رحمت غالب ہو جائے گی کہ ایک شخص اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوگا، اللہ رحمت کی چادر کو تان لیں گے، مخلوق کو نظر نہیں آئے گا. وہ اللہ اس سے فرمائیں گے تم نے یہ گناہ کیا جی کیا، یہ گناہ کیا جی کیا، یہ گناہ کیا جی کیا. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میں نے اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دی. روایات میں آتا ہے جب وہ مخلوق کے اندر واپس آئے گا اور لوگ اس کا نامہ اعمال دیکھیں گے تو اس میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا. اور مخلوق یہ سمجھے گی کہ شاید یہ کوئی نبی تھے، یہ کوئی نبی تھے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، حالانکہ وہ عام امتی ہوگا. ایک شخص کو اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر میں چھپائیں گے، اس سے کہیں گے تم نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھ سے یہ گناہ، میں نے گناہ کیا.
اللہ پاک فرمائیں گے اس گناہ کے بدلے نیکی. کیوں؟ کہ دنیا میں تو گناہ کرتا تھا، پھر تو مجھ سے معافی مانگتا تھا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ نے معافی کا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو گناہ کے بعد معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر پوچھیں گے تم سے یہ گناہ ہوا؟ ہو کہے گا جی ہوا، اس کے بدلے یہ نیکی. روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور محبت کو دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، میں نے تو یہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے، یہ بھی میں نے گناہ کیا، یہ بھی میں نے گناہ کیا، یہ بھی میں نے گناہ کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کی بات پر ہنسیں گے اور فرمائیں گے سارے بڑے گناہ کے بدلے بڑی نیکیاں. ایسا اللہ پاک رحمت اور محبت کا معاملہ فرمائیں گے کہ شیطان جب دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ والوں کو اللہ پاک جنت کے اندر بھیج رہے ہیں تو اس کو یہ امید ہوگی کہ میں بھی آج بخشا جاؤں گا. آج تو ایسی رحمت والی برسات ہے آج رحمت کی. روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے اس دنیا کے اندر اتارا گیا. حدیث شریف کا مفہوم ہے اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. یہ اس ایک حصے کی برکات ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک نہ صرف انسان، چرند پرند جانور، ان سب میں اس ایک حصے کو تقسیم کیا گیا ہے. یہ دنیا میں جتنی بھی شفقت اور محبت کا معاملہ ہے یہ اللہ پاک کی اس صفت کے ایک حصے کی وجہ سے. یہ اللہ پاک کی اس صفت جو ہے محبت رحمت والی جو صفت ہے اس کے ایک حصے کی وجہ سے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اس میں جتنا بھی محبت، ہمدردی اور شفقت والا معاملہ ہے یہ اس ایک حصے کی وجہ سے. اور جب میدان حشر ہوگا تو اللہ پاک اس ایک حصے میں وہ 99 حصے بھی جمع فرمائیں گے اور 100% محبت اور رحمت کے ساتھ مخلوق کا حساب فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کی صحبت میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت پر رحمت والا معاملہ فرمانا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اس دعا کی برکت سے اس دعا کی برکت سے میں ایک لپ بھر کر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالوں گا. ایک لپ بھر کر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اور دعا مانگیے، اور دعا مانگیے. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ ابو بکر تم نے سنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک لپ بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکالوں گا اور جنت میں ڈال دوں گا. اور میری جو لپ ہے اس کو اگر میں گندم سے بھروں تو 2 4 20 50 دانے نہیں آئیں گے، ہزاروں میں دانے آئیں گے. اگر بندہ لپ بھرے گا تو ہزاروں میں دانے آئیں گے. اور اللہ پاک کتنے بڑے ہیں، ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی، وہ تو لاکھوں اربوں خربوں انسان اس میں آ جائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ بھائی اگر کسی کا نفع ہوتا ہو تو ہو لینے دو. عرض کی یا رسول اللہ آپ اور دعا مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی
تو حکم ہوا کہ میں 2 لپ بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں ڈالوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر عرض کی کہ رسول اللہ اور دعا مانگیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ بھائی 2 لب ہو گئے ہیں، اب تو بہت ہو گیا۔ فرمایا اگر امت کا بھلا ہوتا ہو مخلوق کا تو آپ نے پھر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 3 لب بھر کر 3 لب بھروں گا جہنم سے اور ان کو جنت میں ڈال دوں گا، اپنی رحمت سے، اعمال کی بنیاد پہ نہیں۔ ایسی اللہ پاک نے کی رحمت اور محبت والی ذات ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک شخص کو حکم ہوگا کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ، جہنم کے اندر وہ جائے گا، تھوڑا چلے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر تھوڑا چلے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ پاک یہ جو عادی آدمی ہے اس کا جو رد عمل ہے یہ بڑا عجیب سا ہے، یہ جاتا ہے جہنم کی طرف، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو لے کے آؤ، حالانکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اس کو لے کے آؤ۔ اس سے فرمائیں گے بھائی تم کیوں نہیں جاتے، تم پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ابھی بھی آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ جائے اور میرا کام ہو جائے، میں اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک نیکی پر، ایک سنگل 2 بندے جنت میں چلے جائیں گے، ایک نیکی پر۔ ایک شخص کی ایک نیکی کم ہوگی تو فرشتہ کہے گا جی آپ کے گناہوں میں 1 گناہ زیادہ ہے، 1 نیکی کم ہے، اگر 1 نیکی آپ کے پاس ہوتی تو یہ دونوں پلڑے برابر ہو جاتے، تو اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتے، لیکن آپ کی 1 نیکی کم ہے۔ وہ کہے گا جی مجھے اجازت دو میں کسی سے 1 نیکی مانگ کے لے آتا ہوں۔ فرشتہ کہے گا ٹھیک ہے لے آؤ۔ اب وہ سب کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس بھی جائے گا، باپ کے پاس بھی جائے گا، ماں کے پاس بھی جائے گا، دوستوں کے پاس بھی جائے گا کہ بھائی 1 نیکی کی بات ہے، تم تو تہجد گزار تھے، تم تو مالدار تھے، صدقے کرنے والے تھے، تم تو قربانیاں کرنے والے تھے، تم تو حج کرنے والے تھے، تم تو عمرہ کرنے والے تھے، تم تو نمازیں پڑھنے والے تھے، تمہاری تو بہت نیکیاں ہیں، مجھے تو صرف 1 نیکی چاہیے، بس 1، صرف 1 نیکی، اور تم تو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے ہو، 1 نیکی مجھے دے دو میرا کام ہو جائے گا۔ اور سب اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی 1 نیکی بھی ہم نہیں دے سکتے، یہ بڑا سخت موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم 1 نیکی کی وجہ سے پھنس جائیں، ہم تمہیں 1 نیکی بھی نہیں دے سکتے۔ آج جس اولاد کے لیے ہم حرام کھاتے ہیں، جس دوست احباب کے لیے ہم محفل میں بیٹھتے ہیں اور نمازوں کو قضا کرتے ہیں، جس بھائی کے لیے ہم ظلم کرتے ہیں، جس خاندان کی ناک اونچی کے لیے ہم لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، 1 نیکی کوئی نہیں دے گا ان میں سے، 1 نیکی۔ اتنے میں ایک شخص اس کو نظر آئے گا، وہ پوچھے گا جی کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کہے گا بھائی مجھے 1 نیکی کی کمی ہے، اگر 1 نیکی میرے پاس ہو تو میں جنت میں چلے جاؤں، میں سب کے پاس گیا لیکن مجھے کسی نے 1 نیکی نہیں دی۔ وہ کہے گا بھائی معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف 1 نیکی ہے، میں نے پوری زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، پوری زندگی میں نے گزار دی اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں، میں نے کوئی نیک کام، 1 نیکی میرے نامہ اعمال میں ہے، پتہ نہیں کیسے آ گئی، اور تمہارا اتنی نیکیوں سے کام نہیں بنا تو میرا 1 نیکی سے کیا کام بنے گا؟ چلو یہ نیکی تم لے لو، میں نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے، یہ تم 1 نیکی تم لے لو، وہ اس سے نیکی لے کے آ جائے گا۔ اب اس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے،
جب اللہ رب العزت کے سامنے اس کا معاملہ پیش ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے نیکی کس سے لی؟ تمہاری تو ایک نیکی کم تھی۔ وہ اس کرے گا اللہ یہ نیکی میں نے فلاں شخص سے لی، اس کے بعد ایک ہی نیکی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اس نے اس مشکل وقت میں تم پہ احسان کیا، تم دونوں جنت کے اندر چلے گئے۔ ایسی محبت والی ذات کو ہم چھوڑ کے کس کے پیچھے لگ گئے؟ شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ ہم شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسی محبت والی ذات اللہ نے فرمایا پھر تم مجھے چھوڑ کے انسان تم میں مجھے کس چیز نے تمہیں مجھ سے بھلا دیا؟ میں تو ایسا کریم تھا، ایسے کریم ہے اللہ کی ذات، تم نے کس چیز نے تمہیں مجھ سے بھلا دیا؟ ایسی محبت کرنے والی ذات کو، ایسی رحیم ذات کو، ایسی کریم ذات کو ہم چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ ہمیں پکارتے رہے، اللہ ہمیں پکارتے رہے۔ اللہ اس انتظار میں رہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ آج میرے پاس آئے گا، یہ کل میرے پاس آئے گا، یہ پرسوں میرے پاس آئے گا۔ اور جب بندہ کوئی بھولا بھٹکا چلا جاتا ہے پھر اللہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، خوشی کا اظہار۔ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس توبہ کا بھی جشن مناتے ہیں۔ اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنی قبروں کے مردے ہیں اللہ ان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ میرے دوست نے آج مجھ سے صلح کی ہے، جس کو اللہ اتنا پروٹوکول دیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی تکالیف ختم ہو جائے، عذاب ختم ہو جائے، اللہ اس کو کیسے رکھیں گے؟ جو بندہ اللہ کی یاد میں رات کو بیٹھا اکیلا تھا اور اللہ کی یاد میں بیٹھا اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل گیا، رو پڑا اللہ کو یاد کر کے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا میں اس دن تجھے سائے میں رکھوں گا، عرش کے سائے میں۔ تو سمجھتا رہا تیری آنکھ کا یہ پانی جو ہے یہ بڑا معمولی ہے، تیرے اس آنکھ کے پانی کا کیا ہے؟ جب آنکھ میں تیرے پانی آیا تو نے اس کو مسل کے صاف کر دیا، تو نے اس کو معمولی سمجھا، میں نے معمولی نہیں سمجھا۔ یہ پانی جو ہے یہ تیری آنکھ سے نکلا اور میں نے تیرے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ کل قیامت کے دن جب تو میرے پاس آئے گا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، میرے عرش کا سایہ ہوگا، اور تو اس آنسو کی وجہ سے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی موتی ہے۔ یہ اس کی قدر یہ اللہ پاک جانتے ہیں، یہ جو آنکھ سے موتی نکلا ہے یہ کتنا قیمتی ہے، یہ اس کی کیا قدر ہے۔ اور ہم اور آپ تو سوچتے رہے دیوانہ ہے، یہ اللہ کو یاد کر کر روتا ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ وہ دیوانہ نہیں تھا، یہ جو اس کی آنکھ سے پانی نکلا ہے اس موتی کو اللہ نے سنبھال لیا، اتنی اللہ نے اس کو اس آنکھ کے موتی کو اللہ نے اتنی قدر دی ہے، فرمایا شہید کے خون کا قطرہ، کتنا مشکل ہے جان گنوانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، زخم کھانا، خون کا بہنا، فرمایا وہ شہید سے نکلا ہوا خون کا قطرہ اور آنکھ سے نکلا ہوا یہ آنسو کا قطرہ یہ برابر، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کر کے کسی کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل گیا وہ خود بھی جنت میں چلا جائے گا اور ساتھ والے کو بھی لے جائے گا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ واز کیا کرتے تھے، فوت ہو گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت کیا معاملہ ہوا، حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا جی کس بات پہ معاف کر دیا؟ فرمایا جب میں واز کرتا تھا تو بہت سارے لوگ میری مجلس میں آتے تھے، اچھے بھی برے بھی، تو ایک دن ایک بندہ میری مجلس کے اندر آیا،
بڑا کوئی متکبر آدمی تھا، امیر آدمی تھا، مال و دولت اور جاہو حشم والا آدمی تھا. کوئی لے آیا ہوگا پکڑ کے، چلو حضرت کے بیان سننے چلتے ہیں. تو جب میں نے بیان کیا، اللہ رب العزت کی محبت اور صفات بیان کی، تو اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آ گیا. اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ آ گیا. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے فرمایا اس سے پہلے وہ کبھی نہیں رویا میری یاد میں. تمہاری وہ بات سن کے اس کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا. اس آنسو کے قطرے کی برکت سے میں نے سارے مجمع کی بخشش کر دی، اس کی بھی کر دی اور تمہاری بھی کر دی. یہ معمولی نہیں ہے، یہ آنکھ کے جو قطرے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ تو موتی ہیں، موتی. ان کو بہانا سیکھو. انسان کے جسم سے مختلف پانی نکلتا ہے، کان سے بھی پانی نکلتا ہے، ناک سے بھی پانی نکلتا ہے، منہ سے بھی پانی نکلتا ہے، آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے، پیشاب کے راستے سے ہی پانی نکلتا ہے. ہر جگہ کا پانی مختلف ہے، کوئی پاک ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی گندا ہے، کوئی بدبودار ہے. لیکن یہ جو آنکھ کا پانی ہے نا، اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا بھائی؟ اس دنیا کی چمک دمک نے دھوکے میں ڈال دیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ جس کو تو بڑا عالیشان سمجھتا تھا نا، جس کو تو بڑا شاندار سمجھتا تھا، یہ تو دھوکہ تھا. ایک بزرگ کسی جگہ سے گزرے تو دیکھا ایک کھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے. وہ ایک آنکھ سے اندر گھستی ہے، دوسرے آنکھ سے باہر نکل جاتی ہے. تو جماعت ساتھ تھی، بڑی عبرت ہوئی کہ انسانی کھوپڑی اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ. تو حضرت مراقب ہو گئے، تھوڑی دیر توجہ کی، اس کے بعد آنکھیں کھولی، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ فرمایا یہ فلاں رئیسہ کی کھوپڑی ہے، ایک امیر عورت تھی، یہ اس کی کھوپڑی ہے. اور ایک دن وہ عورت جو ہے وہ نہا دھو کے تیار ہوئی، بڑی عورت تھی، امیر تھی، اور خوشبو لگائی، اور اس کی جو کنیز تھی اس نے اس کو سرما دیا آنکھ میں لگانے کے لیے. تو جب اس نے سرمے کو آنکھ میں لگایا تو وہ کہیں موٹا پیسا ہوا تھا تھوڑا سا، تو وہ اس کی آنکھ میں چبھ گیا. تو اس نے اس سرمے دانی کو بھی پھینکا اور کنیز کو بھی دو چار لگائیں گے. تمہیں عقل نہیں ہے؟ آنکھ کتنی نازک ہے میری، اور تم نے اتنا موٹا سرما دے دیا تو میری آنکھ میں چبھ گیا. فرمایا یہ وہ آنکھیں ہیں جن میں اب چڑیا ایک طرف سے گھستی ہے اور دوسری طرف سے باہر نکلتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اب تو کراچی میں شہر کے اندر، یہاں تو خیر ایسی صورتحال نہیں ہے، شہر کے اندر قبروں کی جگہ نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں، جو پرانا کوئی عزیز فوت ہوا، دادا فوت ہو گئے، کسی کے پردادا فوت ہو گئے، تو اسی قبر کو کھولتے ہیں، ہڈیوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں اور نیا مردہ دفنا دیتے ہیں. کون سی ہڈیوں کو؟ جو وہ زندہ تھا تو کہتا تھا میرے جسم کے اوپر مکھی بھی نہیں بیٹھے. ایسے ہی ہے نا، میرے جسم کے اوپر مکھی بھی نہ بیٹھے، اور مجھے تو فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب کہہ کے پکارا جائے. اور آج کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کی ہڈیوں کو سائڈ پہ کرو، نیا مردہ دفنانا ہے اس کے اندر. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس دنیا کے چکر میں ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. دنیا کے کاموں میں ہم مستغرق ہو گئے. اس لیے فرمایا ہے قبرستان جایا کرو. قبرستان، ہم ڈرتے ہیں قبرستان جاتے ہوئے، اور سالوں میں کبھی جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک رسم ہے، پتہ نہیں ہے کراچی میں ہے کہ نہیں ہے، کہ شب برات پہ لوگ جاتے ہیں. اب یہ درست ہے کہ نہیں ہے میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن چلو کسی بہانے تو چلے جاتے ہیں، ورنہ ویسے تو ہم قبرستان نہیں جاتے. فرمایا قبرستان جایا کرو، وہ تمہیں یاد دلائیں گی کہ تم نے یہاں پر آنا ہے.
ہمیشہ تم نے جوان نہیں رہنا، ہمیشہ تم نے خوبصورت نہیں رہنا، ہمیشہ تم نے مال والا نہیں رہنا، تم نے اس جگہ پر آنا ہے جس کے باہر کسی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی ظالم لکھ دیتا ہے شہر خاموشاں، قبرستان کے باہر لکھ دیتے ہیں شہر خاموشاں۔ اس نادان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شہر خاموشاں نہیں ہے، یہ تو پورا ایک شہر ہے، پورا ایک شہر ہے جس کے باسی ہیں، جہاں کچھ لوگ تنگی میں ہیں، کچھ آسائش میں ہیں۔ سو تھوڑی رہے ہیں، سو تو ہم رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ان کی تو آنکھ کھل گئی، ان کو تو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے، اور ہم جیسا کوئی بصیرت سے آری جو ہے وہ باہر لکھ دیتا ہے شہر خاموشاں۔ وہ خاموشی اللہ نے حکمتاً اس پہ رکھی ہے، اس لیے کہ اگر ان کے شور شرابہ، چیخ و پکار ہم تک پہنچ جائیں، حدیث شریف میں آتا ہے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیا جائے، لوگ مردوں کو دفنائے نہیں، اس لیے وہ خاموشی لگتی ہے۔ وہ خاموشی ہے نہیں، ان کی تو آنکھ کھل گئی ہے، آنکھ تو ہماری بند ہے، اللہ سے تو ہم منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، وہ تو اللہ کے رحم و کرم پہ آ گئے ہیں، ہم اللہ سے منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ہم بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں آزادی دی ہے اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو خود بہت بڑے فنکار ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب گزرے ہیں، کسی نے دیکھ لیا بازار میں، کہنے لگا حضرت یہاں بازار میں آپ کا کیا کام؟ فرمانے لگے بھائی اللہ اور ان کے بندوں کی میں صلح کرا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا پوزیشن ہے؟ فرمایا بھائی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہیں صلح کے لیے، بندہ راضی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، اللہ راضی ہیں، اللہ ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد دیکھا پھر قبرستان کے اندر بیٹھا، حضرت اب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا بھائی پھر میں بندوں اور اللہ کی صلح کراتا ہوں۔ تو پوچھا حضرت اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اب بندہ راضی ہے، اللہ راضی نہیں ہے، یہ اللہ نے جو ہمیں مہلت دی ہے نا، یہ حتمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنازہ ہے یہ اسی کا تھا جس کی میت کا جنازہ تھا، ہمارا نہیں آئے گا، یہ حتمی مہلت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں ہے۔ تو ایسے کریم رب کو، ایسی محبت کرنے والی ذات کو چھوڑ کے ہم دنیا میں لگ گئے، اور ایسی دنیا آنکھ بند ہوئی اور سب ختم ہو گیا، عزت بھی چلی گئی، عہدہ بھی چلا گیا، نام بھی چلا گیا، دولت بھی چلی گئی، لباس بھی چلا گیا، لباس بھی اتار دیتے ہیں ظالم، کچھ بھی نہیں بچا۔ ساری زندگی جس کے لیے ہم لڑتے رہے، نام، عہدہ، مقام، جاگیر، ایک چیز بھی ان میں سے نہیں بچی، مرتے ہی سب اتار، کپڑے بھی اتار دو، دولت بھی بانٹ دو، اس کا عہدہ بھی ختم ہو گیا، اس کا حسب نسب سب ختم ہو گیا، اب یہ میت رہ گیا بس، اور جتنی جلدی ہو اس کا وزن اتارو، اس کو لے جاؤ قبرستان میں اور مٹی کے حوالے کر دو، بس رب کے حوالے۔ ہمیں دوسرے رب کے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود رب کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ ایسی محبت کرنے والی ذات، ہم اس کو چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں پھنس گئے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی یاد کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا اللہ دل دے دیں، ایسی آنکھ دے دیں، ایسی زبان دے دیں جو اللہ کا شکر کرتی ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، ایسی ہماری زبان ہو جو اللہ کا شکر کرتی ہو، ایسا ہمارا دل ہو جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، ایسی ہماری آنکھ ہو جو اللہ کی یاد میں روتی ہو، پھر تو کامیابی ہے، پھر تو مزے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ رب
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. صلی اللہ علی طہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عند قال الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا. ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. توجہ اپنے دل کی طرف رکھنی ہے اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے. یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی جناب سے ان کی رحمت اور محبت کا فیضان میرے دل میں آ رہا ہے. اور جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو دنیا کی محبت بھاگ جاتی ہے اور دل جو ہے یہ روشن ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے. اور بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتے ہیں. تو گمان اللہ سے یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت دل میں آئے گی اور دل منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ اللہ اکبر. ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو. تاب آبی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائے روح را. ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ 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 اللہ.
پہ کرم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں ایک قدم نفس پر دوسرا خلد میں ایک قدم نفس پر دوسرا خلد میں ہے یہ جنت تو بس دو قدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں قلب ذاکر پہ دونوں جہاں منکشف قلب ذاکر پہ دونوں جہاں منکشف اس کے دل پہ لگا جام جم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ سے دل کو میسر سکون اللہ اللہ سے دل کو میسر سکون اللہ اللہ مٹاتا ہے غم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں ان کے لاکھوں ہیں ہم پہ کرم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ اللہ کرو دم بدم دوستوں اللہ 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 آپ نوازنے پہ آئے تو نواز دیں زمانہ اللہ آپ نوازنے پہ آئے تو نواز دیں زمانہ آپ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ آپ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ آپ نوازنے پہ آئے تو نواز دیں زمانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے آپ سے اللہ میری زندگی
میری ہے آپ سے کہیں آپ نہ روٹھ جانا آپ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا میرا ظرف دیکھ کر ہی آپ بجلیاں گرانا میرا ظرف دیکھ کر ہی آپ بجلیاں گرانا مجھے تاب ہو جہاں تک مجھے تاب ہو جہاں تک وہیں تک حجاب اٹھانا آپ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا آپ کی دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا آپ کی دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا آپ کی یاد نے بنا دی اللہ آپ کی یاد نے بنا دی میری زندگی شہانہ آپ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا آپ کی بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں آپ کی بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلا ہے دوستوں سے نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ آپ نوازنے پہ آئیں تو نواز دیں زمانہ آپ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا آپ کی آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کی آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی آپ کی گلی کے
मिट मिट के मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा फकीरा। इस मिटने नू समझ न मिटना, इस तो भी मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। तू बन मिसलिक बेर दा बूटा, तू बन मिसलिक बेर दा बूटा, लोकी देवण चढ़ चढ़ जूता, लोकी देवण चढ़ चढ़ जूता। एडा रोले तैनू मारण, एडा रोले तैनू मारण, तू दे फल उल्टा फकीरा। मिट मिट के मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। रात नू जाग के ए ना समझी, मिल गई ए ओले आई,
رات نو جاگ کے اے نہ سمجھی مل گئی اے اولیائی رات نو جاگ کے کتے پیرا دیندے بھائی او ایک ٹکڑے بدلے جاگن تو لکھ نعمت کھائی تیرے تو بازی لے گئے کتے منہ گرے باپا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا اس تو بھی مٹ جا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے یا اللہ پاک حادثات کی موت سے محفوظ فرمائیے یا اللہ پاک قرض سے محفوظ فرمائیے یا اللہ پاک قرض سے محفوظ فرمائیے یا اللہ پاک بیماری سے محفوظ فرمائیے یا اللہ پاک تنگ دستی سے محفوظ فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کو اولاد نرینہ کی ضرورت ہے یا اللہ پاک نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کا فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے آبا و اجداد پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ آپ کے یہ بندے بڑی دور دور سے آپ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے یا اللہ پاک ہم سب پہ رحمتوں کا نزول فرمائیے یا اللہ پاک ہم سب پہ محبت کی نگاہ فرمائیے یا اللہ پاک حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اللہ جس پہ محبت کی نگاہ فرماتے ہیں پھر اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یا اللہ پاک ہم سب پہ محبت کی نگاہ فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحمت کی نگاہ فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحمت کی نگاہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ پاک اس نسبت کی برکت سے ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہم پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک رسول اللہ کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک یہ امت فتنوں میں مبتلا ہے، یا اللہ پاک آپ اس امت کے قلوب کو معطر فرمائیے، اپنی یاد سے معطر فرمائیے، اپنے دین سے معطر فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس میں برکت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم تو آپ سے مانگیں گے، یہ دنیا بھی آپ سے مانگیں گے، آخرت بھی آپ سے مانگیں گے، دین بھی آپ یا اللہ ہم آپ کو یا اللہ ہم آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ یا اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری مشکلات کو حل فرمائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں میں دین کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا یا اللہ جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، ہم تو گناہ گار ہیں، یا اللہ اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔